بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سیکھو، یہ باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا حسرت ہے اور جادوگر اسے نہیں پڑھ سکتے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو، بے شک وہ نور ہیں، وہ اپنے ساتھی پر قیامت کے دن سایہ کریں گے، گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا دو صاحبان ہیں یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑی ہے۔ بے شک قرآن قیامت کے دن قبر پھٹتے وقت اپنے ساتھی سے پریشان آدمی کی طرح ملے گا اور اسے کہے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، گرمیوں میں تو جس کی وجہ سے پیاسا رہا اور راتوں کو جاگتا رہا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، تو آج ہر تجارت سے الگ ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی جنت دی جائے گی، اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ اس کی قیمت تمام دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہیں گے، ہمیں یہ کپڑے کیوں پہنائے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا، تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر اسے کہا جائے گا، پڑھو اور جنت کے بالا خانے اور درجے چڑھتے جاؤ۔ وہ تیزی سے پڑھے یا ٹھہر کر، جب تک پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس وقت کے رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ حضرت یعظ بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے چاہیے کہ ایک یا دو عادل گواہ بنا لے اور چھپائے نہیں اور نہ غائب کرے، پھر اگر اس کے مالک کو پائے تو اسے لوٹا دے، ورنہ وہ اللہ کا مال ہے، جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے خاوند کے کھانے میں سے کچھ صدقہ کرے اور اس کی نیت اسے برباد کرنے کی نہیں ہوتی تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے خاوند کو کمانے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح خزانچی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔